حکمران طبقے نے جنہوں نے پاکستان کی دولت پہ ہمیشہ قبضہ کیا ہوا ہے، پاکستان کا سرمایہ ان پہ خرچ ہو رہا ہے، پاکستان کی تعلیم سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، پاکستان کے بجٹ سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، میرے ان علماء نے پاکستان کے بجٹ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ قوم سے بھیک مانگ مانگ کر کے اپنے مسلک، نظریہ اور پاکستان کے نظریے کی انہوں نے حفاظت کی ہے۔ سارا دولت تمہارے پاس ہے، خزانے تمہارے پاس ہے، ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر لیا، لیکن نقصان بھی مجھے ہوا۔ ریاست میں کہیں بھی کچھ ہوتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ روتے ہیں، جب ہم پہ کچھ ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ کوئی رونے والا نہیں ہوتا، ہم اکیلے روتے ہیں۔ آج تک ہم یہی محسوس کر رہے ہیں جناب گورنر صاحب، شاید ہمیں پاکستانی نہیں سمجھا گیا، شاید نعوذ باللہ اللہ معاف کرے ہمیں اس ملک کا خیر خواہ نہیں سمجھایا گیا۔ میں نے جمعے کے خطبے میں دعا کی، دعا ہوگی میں اللہ پاکستان کو سلامت رکھنا، تو بعد میں کسی ادارے کے ایک دوست ہے ہمارا، بڑے منصب پر ہے، اس نے مجھے فون کیا، شاہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے آج پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت، کیا آپ ہم سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں نہیں رکھیں گے؟ یہ تو میں نے مجمع میں کہا، یہ ہمارے اکابرین راتوں کو اٹھ کر کے اس ملک کی وحدت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور ہم نے ہر محاذ پہ اپنے تن من جان سب کچھ اس ملک کی وحدت کے لیے ہم نے قربان کیا ہے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم۔ درود شریف ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ صدر اجلاس جناب ملک عبدالولی کاکڑ صاحب، گورنر بلوچستان، آپ کو اس منصب سنبھالنے پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا منصب ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ پہ ملک، ملت اور قوم کی بہت بڑی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، جس کے لیے عند اللہ آپ مسئول ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اس بار گران میں آپ کی نصرت اور مدد فرمائے۔ میثاق وحدت کے عنوان سے جو کانفرنس ہے، یہ سارے میرے اکابرین علماء اکرام تشریف فرما ہے، میں ان کا شاگرد ہوں، ان سے مخاطب نہیں ہوں۔ میں صرف ریکارڈ میں بحیثیت ایک شاگرد کے اپنے کچھ کلمات محفوظ کرانا چاہتا ہوں۔ اس طرح کی کانفرنسیں عام طور پر منعقد کی جاتی ہے، یہاں بھی اور ہمارے اضلاع میں بھی، بالخصوص جو مذہبی تہوار اور عبادات کے اوقات ہوتے ہیں، مقامی انتظامیہ اس طرح کی پروگرامات منعقد کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے دل میں ایک بات محسوس ہوتی ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ یار شاید ملک کے اندر، گورنمنٹ اور ریاست کے اندر، اداروں کے اندر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی باہر مذہب کے نام پر جو انتشار ہے، جو عدم وحدت پائی جاتی ہے، شاید ان علماء کے ہاتھوں ہیں جو اسلامی تعلیمات کی غلط تشریحات نعوذ باللہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس کی ہے کہ ایک کمشنر، ایک اسسٹنٹ کمشنر ان علماء کو سمجھائے کہ جی شریعت یہ ہے، برائے مہربانی آپ ہدایت پہ آ جائیں، لوگوں کو اس طرح سے تعلیم دے دیں۔ حالانکہ شاید ان کی یہ نیت نہ ہو، لیکن جو میرے دوست ہوتے ہیں اجلاسوں میں، اکثر و بیشتر یہی تاثر ہوتا ہے۔ آج تک ہم یہی محسوس کر رہے ہیں جناب گورنر صاحب، شاید ہمیں پاکستانی نہیں سمجھا گیا، شاید
نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، ہمیں اس ملک کا خیر خواہ نہیں سمجھایا گیا۔ میں نے جمعے کے خطبے میں دعا کی، دعا ہوگی، میں اللہ پاکستان کو سلامت رکھنا۔ تو بعد میں کسی ادارے کے ایک دوست ہے ہمارا، بڑے منصب پر ہے، اس نے مجھے فون کیا، شاہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے آج پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت، کیا آپ ہم سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں نہیں رکھیں گے؟ یہ تو میں نے مجمع میں کہا، یہ ہمارے اکابرین راتوں کو اٹھ کر کے اس ملک کی وحدت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور ہم نے ہر محاذ پہ اپنے تن من جان سب کچھ اس ملک کی وحدت کے لیے ہم نے قربان کیا ہے۔ یہ ملک کسی فرد کا نہیں ہے، کسی شخص کا نہیں ہے، یہ ملک ایک نظریہ کا ہے اور ایک فکر کا ہے۔ اس نظریہ اور فکر کے جو علم بردار ہے، جو ان تعلیمات کے تشریح کنندگان ہے، اگر ان کو سائڈ کیا جائے گا اور تشریح جو ہیں دوسرے لوگ کریں گے، پھر یاد رکھنا وحدت بہت مشکل پیدا ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، اور پھر تمام پاکستان کے جتنے مسالک سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے مسلک یہ شاخیں، مسلک شاخیں، جڑ ہمارا ایک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس جڑ کی آبیاری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، صحابہ کے آثار اور قرآن کی تعلیمات سے ہو رہی ہے۔ ہم نے اس درخت کو سرسبز رکھنا ہے، ہم نے اس درخت کو شاداب رکھنا ہے، اور اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس کے لیے پھر ہمارے تمام مسالک مل کر کے ہم نے آئین پاکستان تشکیل دے دی، ہم نے یہ تفرقہ ختم کر دیا۔ لیکن آج اگر ملک کے اندر مذہب کے نام پہ کوئی فرقہ بندی یا دہشت گردی یا بم بلاسٹ ہوتا ہے، میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک حلفاً کہتا ہوں پاکستان کے کسی مسلک کا اس کے اندر ہاتھ نہیں ہے، نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ اس کا نقصان حکمران طبقے نے، جنہوں نے پاکستان کی دولت پہ ہمیشہ قبضہ کیا ہوا ہے، پاکستان کا سرمایہ ان پہ خرچ ہو رہا ہے، پاکستان کی تعلیم سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، پاکستان کے بجٹ سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میرے ان علماء نے پاکستان کے بجٹ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، قوم سے بھیک مانگ مانگ کر کے اپنے مسلک، نظریہ اور پاکستان کے نظریے کی انہوں نے حفاظت کی ہے۔ سارا دولت تمہارے پاس ہے، خزانے تمہارے پاس ہے، ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر لیا، لیکن نقصان بھی مجھے ہوا۔ امام بارگاہ میں اگر بم دھماکہ ہوا تو میرے مذہبی پیشوا گئے، مسجد میں ہوا تو میرے گئے، میرے قائد مولانا فضل الرحمان پہ 3 سے 4 عملے ہوئے، میرے قائد عبدالغفور حیدری پہ ہوئے، مولانا حسن جام پہ ہوئے، مولانا محمد حنیف گئے، میرے کتنے علماء، کتنے اکابرین کس کس مسلک کے گئے۔ کیا ہم چاہیں گے کہ ہم مریں؟ یاد رکھنا یہ پاکستان مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے باہر کی سازشیں ہیں، باہر کی دنیا کی سازشیں ہیں، لیکن جناب والا صاحب ریاست، صاحب اقتدار، آپ سے گزارش ہے کہ اس میں ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرائیں، بلکہ ہمارے رونے کے ساتھ بھی روئیں۔ جب ریاست میں کہیں بھی کچھ ہوتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ روتے ہیں، جب ہم پہ کچھ ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ کوئی رونے والا نہیں ہوتا، ہم اکیلے روتے ہیں۔ ہم اس ملک کے لیے، وطن کے لیے ہر چند قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ مذہبی حوالے سے، بس صرف کیا مذہبی حوالے سے پاکستان کے اندر انتشار ہے؟ نہیں، اس وقت مختلف زاویوں سے پاکستان کے اندر انتشار ہے۔ ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ قومیت کے نام پہ انتشار ہے، لسانیت کے نام پہ انتشار ہے، وسائل کے نام پہ انتشار ہے۔ جو نا انصافیاں آپ کے محکموں میں ہیں، دولتوں میں ہیں، سرکاری پوسٹنگوں میں ہیں، منصبوں پہ آنوں پہ ہیں، ان میں سے، ان علماء میں سے کوئی نہیں آیا ہے۔ اس انتشار کا ذمہ دار کون ہے؟ قومی خزانہ کو، ملک کو دیوالا کرنے والے کو ذمہ دار کون ہے؟ ذرا ان نا انصافیوں کے لیے بھی اس طرح کے میثاق وحدت جناب گورنر صاحب منعقد ہونا چاہیے، ذرا ان لوگوں کو بھی اس پہ لانا چاہیے، ان کے لیے بھی جس طرح پاکستان سے مذہبی نفرت کو ختم کرنے کے لیے جو باہر کا ایجنڈا ہے ہم نے ساتھ دیا ہے، ساتھ دیں گے، اور ان طبقات کو پاکستان کے آئین اور میثاق جمہوریت کے اندر لانے کے لیے جنہوں نے پاکستان کے دولت کو لوٹ کر کے پاکستان کے مظلوم طبقات کو
میدان میں لایا ہے، جو پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان طبقات کے لیے بھی آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر میدان میں آپ ریاست کے طور پر کارروائی کریں اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں، عدل اور انصاف کا قانون ہو، انشاءاللہ یہ علماء ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔